آج 17 ربیع الاول تیسری جمعرات کے دن ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر اس طرح پڑھ کر اپنے پرس میں رکھ لو۔ اگلی جمعرات تک 1 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 ربیع الاول تیسری جمعرات کے دن کا وظیفہ خاص ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم پورا سال محنت کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے۔ آج 1 لونگ کے دانے پر یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے پرس میں رکھ لو۔ رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس لونگ کے دانے کو اپنے پاس حفاظت سے رکھنا ہے۔ یہ وظیفہ پورے سال میں صرف ربیع الاول کی تیسری جمعرات کے دن کیا جاتا ہے۔ اگر آج آپ نے اس جمعرات کی قدر کی تو آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ اگر آج ربیع الاول کی تیسری جمعرات کے دن لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ چھوڑا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ ایک اور سال غربت میں، تنگ دستی میں، پریشانیوں میں گزار سکتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر آپ اللہ کی رحمتیں برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، ارجنٹ اپنے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، تو پھر آج دنیا کے تمام کام چھوڑ دیں۔ یہ دوست، یہ رشتہ داریاں، یہ دنیا والے کبھی مشکل میں کام نہیں آتے۔ کام آتا ہے تو اللہ کریم کام آتا ہے۔ پھر کیوں نہ آج اللہ کی ذات سے مانگا جائے، کیونکہ جب کسی خاص قبولیت کی گھڑی میں کسی خاص عمل کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھا جاتا ہے تو پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو ربیع الاول کی 17 تاریخ تیسری جمعرات کے دن 1 لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ نہیں پڑے گا۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی تاثیر جو مجھے پسند ہے کہ یہ چند دن، چند مہینے نہیں بلکہ پورے سال کا فائدہ دیتا ہے۔ بس لونگ کے دانے کی حفاظت آپ نے کرنی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے گا، ربیع الاول کی 17 تاریخ تیسری جمعرات یہ بڑی مراد کا دن ہے۔ جمعرات کا دن بڑی فضیلت و برکت والا دن ہے۔ ربیع الاول کی تیسری جمعرات نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنی پسند کے فیصلے کروانا چاہتا ہے تو لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ پڑھے۔ 1 لونگ کا دانہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، گرم مسالے میں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں لونگ کا دانہ موجود نہیں تو آپ کسی سے بھی لے لیں۔ 1 لونگ کا دانہ جو ٹوٹا ہوا نہ ہو، ثابت ہو، صاف ستھرا لے کر آپ نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کرنا ہے اور لونگ کے دانے پر بتائے گئے طریقے سے عمل کو شروع کر دینا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کی تیسری جمعرات کے دن یہ عمل کیا جاتا ہے اور یہ لونگ کا دانہ علادین کا چراغ بن جاتا ہے۔ آپ اس لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کو غیب سے عطا فرماتا ہے۔ اس وظیفے کو صبح پڑھو گے تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھو گے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ دروازے پر آ کر ذلیل کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، آپ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں کہ آپ کے دوست یا رشتہ دار کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، تو آج ربیع الاول کی تیسری جمعرات کے دن آپ نے یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرمائے گا، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے گا۔ دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے 1 لونگ کا دانہ کافی ہے۔ آپ اللہ سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر 1 لونگ کا دانہ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے، کیونکہ درود پاک واحد ایسی دعا ہے جو سیدھا عرش الہی پر جاتی ہے۔ جو لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ آپ اول آخر درود پاک نہیں پڑھتے۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔
درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے، کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے، کسی مراد کے لیے پڑھتا ہے، تو پھر کیوں نہ آج اپنے رب کے سامنے اپنا فیصلہ کروانے کے لیے بیٹھ جائیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے نیت کریں۔ بہت سے لوگوں کو نیت کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو آج میں آپ کو اللہ والوں کے طریقے سے نیت کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ اللہ والے جب بھی وظیفہ پڑھتے ہیں تو کس طرح نیت کرتے ہیں۔ ان کی نیت کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ وہ نیت اس طرح کرتے ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے اللہ کو یا ارحم الراحمین سے پکار کر نیت کریں، یعنی آپ نے اللہ کریم کو یا ارحم الراحمین سے پکارنا ہے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اور زمینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے، ہر نام کی اپنی خیر و برکت ہے، لیکن جب کوئی بندہ لونگ کے ایک دانے پر اللہ کا صفاتی نام یا فتاح پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، راہیں کھول دیتا ہے، مصیبتیں ہٹا دیتا ہے، تنگ دستیاں ہٹا دیتا ہے، یعنی کہ معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے، آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یا فتاح رب کعبہ کا وہ نام مبارک ہے جسے پڑھ کر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن آپ نے یا فتاح کو ہی کیوں پڑھنا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا فتاح رب کعبہ کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم خود رب نے کھائی۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے اس نام یا فتاح کی، جو شخص یا فتاح پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ اب یہ قسم نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، یہ قسم اللہ کی ہے۔ اللہ نے قسم کھائی ہے کہ آپ یا فتاح پڑھ کر جو بھی مانگو گے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے یا فتاح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاح پڑھتے دوران آپ نے رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ آج اللہ کی قسم سے فائدہ اٹھانے کا وقت ہے۔ آج یا فتاح پڑھ کر جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔ آپ نے 11 بار یا فتاح پڑھ کر لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے۔ پھر اس کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رزق اور دولت کا خاص وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جو ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ یہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ لونگ کے دانے پر یہ صورت پڑھنے والا اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اللہ جھولیاں بھر بھر کر عطا فرماتا ہے۔ آج رب کعبہ سے رزق مانگنے کا وقت ہے، خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے پاس مانگنے جاتا ہے، مسجدوں میں جاتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، وسیلے دیتا ہے، بڑے بڑے اعمال کرتا ہے، حج عمرہ پر چلا جاتا ہے، لیکن ایک وقت وہ ہے جب رب دینے کو تیار ہے بندہ لاپرواہی کر جاتا ہے۔ آج ماہ ربیع الاول کی 17 تاریخ تیسری جمعرات کے دن وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ آج پورا دن اللہ کی رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آج بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ
جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اس وظیفے کو پڑھے گا۔ اگر آپ کو آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھیں آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے تو آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے۔ آج اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ آج اللہ کی ذات دربار لگائے بیٹھی ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں حاجت پوری کروں، ہے کوئی بے روزگار جسے روزگار عطا کروں، ہے کوئی بے اولاد جسے اولاد عطا کروں۔ یہ قرآنی صورت اللہ کے حبیب پر تب نازل ہوئی جب اللہ کے حبیب پر مشکل وقت تھا، یعنی کہ اللہ نے اپنے حبیب کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے سورہ کوثر کو نازل فرمایا، جو اللہ کے حبیب کی مشکلات کو ختم کر سکتی ہے کہ آپ کی اور میری مشکلات اللہ کے حبیب سے زیادہ ہیں۔ ربیع الاول کی تیسری جمعرات کے دن لونگ کے دانے پر سورہ کوثر پڑھنے سے آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں، آپ کی جان میں اتنی برکتیں، اتنی کثرتیں آ جاتی ہیں کہ آپ کو پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ پورا سال آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، پورا سال آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانی نہیں پڑتی، پورا سال رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آتا ہے۔ اللہ کریم جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 70 بار پڑھنی ہے۔ یہ کلام بھی رب کا، مانگنا بھی رب سے، دینا بھی رب نے ہے، تو پھر کیوں نہ آج اس وظیفے کو پڑھ لیا جائے۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہوں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیں، میرا اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ 70 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے۔ دوسرے نمبر پر 70 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ اللہ کے حبیب کا پسندیدہ وظیفہ ہے۔ ایک ایسا وظیفہ جس میں تسبیحات فاطمہ موجود ہے، ایک ایسا وظیفہ جسے پڑھتے ہی اللہ کی عظمت کے مطابق فیصلے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ رب کعبہ سے 1 لاکھ مانگتے ہیں، اللہ اپنی عظمت کے مطابق 70 لاکھ عطا فرماتا ہے۔ 1 کروڑ مانگتے ہیں، 70 کروڑ عطا فرماتا ہے۔ اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آج ربیع الاول کی تیسری جمعرات کے دن 1 لونگ کے دانے پر یہ اعمال جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے، اس گھر کا بچہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ارب پتی ہو جاتا ہے۔ اس عمل کے اتنے فیض و برکات ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر میں اللہ کے نوری فرشتے آتے ہیں، غیبی مدد کر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہمسایوں کو بھی اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ایسا کلمہ ہے جس میں اللہ کی بڑائی موجود ہے، اللہ کی تعریف موجود ہے۔ اس کلمے کے اتنے معجزات ہیں، اتنے کمالات ہیں کہ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے تو دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ تیسرا کلمہ ہر کسی کو آتا ہے، تیسرا کلمہ جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ لونگ کے دانے پر تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، پھر آپ اپنے رب سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ تیسرا کلمہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 1 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ 7 بار پڑھتے ساتھ ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ اس وظیفے کو پڑھ کر جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج تیسرا کلمہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ 7 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ہی آپ نے لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے۔ پھر آپ نے آج کا چوتھا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ آخری وظیفے میں آپ نے اللہ کے 2 نام پڑھنے ہیں، جسے پڑھتے ہی اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ اللہ کا غنی کرنا یہ ہے کہ جب وہ دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہو کہ میں اپنی خواہشات پوری کروں۔ آپ فقیری سے بادشاہ ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنی غربت سے نجات چاہتے ہیں تو لونگ کے دانے پر یا غنیو یا مغنیو کو پڑھ کر دیکھیں۔ یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں، لیکن انہیں پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے،
انہیں پڑھنے والا اللہ کے فیض و برکات سے مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا غنیو یا مغنیو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا غنیو یا مغنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو دو بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیو یا مغنیو کو پڑھ کر آپ نے لونگ کے دانے پر پھونک مار کر وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب عمل مکمل ہوتے ہی لونگ کے دانے کا آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ مرد حضرات اس لونگ کے دانے کو اپنے پرس میں رکھیں، عورتیں اپنے بٹوے میں رکھیں، دکان کے گلے میں رکھیں۔ اب یہ غیبی مدد والا لونگ کا دانہ جب تک آپ کے پاس موجود رہے گا، ہر مشکل، تنگ دستی، پریشانی، مصیبت، بیماری میں اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ اگر لونگ کا دانہ آپ سے گم ہو گیا تو پھر پورا 1 سال انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ربیع الاول کی تیسری جمعرات کے دن پڑھا جانے والا عمل ہے۔ آپ اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے اس عمل کو پڑھ کر مانگیں گے، آپ کے گھر سے ہر قسم کی بے برکتیاں، مشکلات، مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اس عمل کی بہت زیادہ برکات اور فضیلت ہے، اور بہت لوگوں نے اس عمل کو کر کے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں کہ آپ کیوں خوشیوں سے محروم ہیں، کیوں الجھنوں پریشانیوں کا شکار ہیں۔ آپ بھی اس عمل کو کر کے خوشیاں پائیے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہے، مسکراتے رہے، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔